السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالخلف او عکس الکبرى او الصغرى ثم الترتیب ثم النتیجہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ شکل ثانی کے ضروب منتجہ پر دلائل پیش فرما رہے ہیں کہ شکل ثانی کی جو ضرب نتیجہ دیتی ہیں کن دلائل کے پیش نظر نتیجہ دیتی ہیں، یا شکل ثانی کی ضروب منتجہ جو نتیجہ دیتی ہیں ان پر دلیل کیا کیا چیز بن سکتی ہے، تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ شکل ثانی کی ضروب منتجہ پر دلیل، سب سے پہلے تو دلیل خلف ہے، یعنی کہ شکل ثانی کی جو ضربیں نتیجہ دینے والی ہیں اگر ہم کو وہ نتیجہ تسلیم نہیں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی نقیض ضرور صادق ہوگی، لیکن جب ہم اس نقیض کو اصل قضیے کے ساتھ ملائیں گے تو اب جو نتیجہ نکل کے آئے گا وہ محال کو مستلزم ہوگا۔ تو محال جو یہ لازم آئے گا وہ اس وجہ سے لازم آئے گا کہ شکل ثانی نے جو نتیجہ دیا ہے اس نتیجے کو ہم نے سچا نہیں مانا بلکہ اس کی نقیض کو سچا مانا، لہذا اب ایسی صورت میں ہم کو ماننا پڑے گا کہ شکل ثانی کا جو نتیجہ نکل کے آیا ہے ضروب منتجہ کے ذریعے وہ نتیجہ صادق و حق ہے۔ تو پہلی دلیل تو آپ کے پاس کیا دلیل خلف ہے۔ دلیل خلف تو آپ جانتے ہی ہیں، بلکہ ما قبل میں اتنی مرتبہ آپ نے جانا کہ دلیل خلف کس کو کہتے ہیں کہ اگر مطلوب ہمارا آپ کے نزدیک مسلم نہیں ہے، صادق نہیں ہے، تو پھر اس کی نقیض صادق ہوئی گی۔ جب نقیض لے کر کے آئیں گے ہم قیاس بنائیں گے تو اب اس کا نتیجہ محال کو مستلزم ہوگا۔ وہ محال کیوں لازم آگا؟ اس لیے لازم آگا کہ ہم نے شکل ثانی کے نتیجے کو صادق نہیں مانا، لہذا اب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کی نقیض کیا ہے؟ باطل ہے، تو شکل ثانی کا نتیجہ خود بخود صادق ہو جائے گا۔ تو پہلی تو دلیل آپ کے پاس دلیل خلف ہے۔ دوسری دلیل مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شکل ثانی کی ضرب منتجہ تسلیم نہیں ہے تو اب آپ ایسی صورت میں یہ کریں کہ کبرا کا عکس لے کر کے آئیں۔ کیا لے کر کے آئیں؟ کبرا کا عکس لے کر کے آئیں، پھر جناب والا اس عکس کو آپ صغرا سے ملا دیں، شکل ثانی کے صغرا سے ملا دیں۔ جب آپ کبرا کا عکس لے کر کے آئیں گے تو شکل ثانی میں چونکہ حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کبرا کا عکس لے کر کے آئیں گے تو اب وہ محمول کہاں پہنچ جائے گا؟ موضوع کی جگہ پہنچ جائے گا۔ کہاں پہنچ جائے گا؟ موضوع کی جگہ۔ تو محمول کیا تھا یہاں پر؟ حد اوسط۔ اب وہ حد اوسط کہاں پہنچ گا؟ موضوع کی جگہ۔ تو اب دیکھیے صغرا میں حد اوسط محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ، تو یہ تو کیفیت جناب والا شکل اول کی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم کبرا کا عکس لے کر کے آئیں گے اور اس کو ہم صغرا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ شکل اول تیار ہو جائے گی۔ اب جناب والا جو نتیجہ نکل کے آئے گا وہ نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے نکل کے آیا تھا، تو عکس کبرا بھی جناب والا دلیل بن جائے گا اس بات پر کہ جو شکل ثانی نے نتیجہ دیا ہے وہ نتیجہ حق ہے اور ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا اگر کبرا کا عکس نہ لا کر کے آپ بلکہ صغرا کا عکس لے کر کے آئیں تو صغرا کا عکس لانے کے بعد پھر جناب والا ترتیب کو آپ کو الٹا کرنا پڑے گا، ترتیب کا عکس لانا پڑے گا۔ پھر ترتیب کا عکس لانے کے بعد اب آپ قیاس تیار کریں گے، پھر جو نتیجہ نکل کے آئے گا اس نتیجے کا عکس لانا پڑے گا۔
اب وہ جو عکس نکل کے آئے گا جناب والا، وہ نتیجے کا عکس بعین ہی وہی ہوگا جو پہلے شکل ثانی نے نتیجہ دیا ہوگا۔ تو شکل ثانی کے ضروب منتجا پر آپ تین طرح سے دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی دلیل تو آپ دلیل خلف کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، دوسری دلیل کبرا کا عکس لا کر، اور تیسری دلیل صغرا کا عکس لا کر، پھر ترتیب کا عکس لا کر، پھر نتیجے کا عکس لا کر۔ اسی کو شارح بالتفصیل بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں بالخلف او عکس الکبرا، یعنی هذه الضروب انما تنتج بالخلف او عکس الکبرا او عکس الصغرا۔ فرماتے ہیں شکل ثانی کی جو ضروب نتیجہ دیتی ہیں وہ جزئی نیز دلیل خلف کے ذریعے سے نتیجہ دیتی ہیں، یا عکس کبرا کے ذریعے سے نتیجہ دیتی ہیں، یا جناب والا عکس صغرا کے ذریعے سے۔ یہ پوری ایک ہی صورت ہے، عکس صغرا ثم عکس ترتیب، پھر ترتیب کا عکس ثم عکس نتیجہ، پھر نتیجے کا عکس۔ یہ پوری ایک دلیل ہے، یعنی کہ شکل ثانی کے ضروب منتجا پر اگر ہمیں دلیل چاہیے تو ہم صغرا کا عکس لے کر کے آئیں، پھر کیا کریں، پھر ہم ترتیب کا عکس لے کر کے آئیں۔ صغرا کا جب ہم عکس لے کر کے آئیں گے تو جناب والا صغرا میں شکل ثانی میں حد اوسط کا ہوتا محمول کی جگہ، جب آپ اس کا عکس لے کر کے آئے تو اب حد اوسط کہاں پہنچ جائے گا، موضوع کی جگہ، لہذا صغرا میں حد اوسط موضوع کی جگہ ہوگا اور کبرا میں حد اوسط محمول کی جگہ۔ تو یہ کہاں پر ہوتا ہے، یہ تو شکل رابع میں ہوتا ہے۔ تو جناب والا جیسے ہی ہم صغرا کا عکس لے کر کے آئیں گے تو شکل رابع تیار ہو جائے گی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ترتیب کا عکس کر دیں گے، صغرا کو کبرا کی جگہ اور کبرا کو صغرا کی جگہ کر دیں گے۔ تو جب صغرا کو ہم نے کبرا کی جگہ کرا، کبرا کو صغرا کی جگہ کیا، تو ترتیب کے عکس سے پہلے حد اوسط صغرا میں کہاں تھا جناب والا، حد اوسط تھا، یعنی کہ صغرا کا ہم عکس لے کر کے آئے تو شکل ثانی میں حد اوسط تھا محمول کی جگہ، جب صغرا کا عکس لے کر کے آئے تو موضوع کی جگہ پہنچ گیا، اور کبرا میں کیا تھا، محمول کی جگہ۔ تو اب ہم نے اٹھا کر کے کبرا کو رکھ دیا موضوع کی جگہ، تو اب حد اوسط ہے محمول کی جگہ، محمول میں، یعنی حد اوسط کیا محمول ہے صغرا میں، اور صغرا کو ہم نے کیا بنا دیا کبرا، تو کبرا میں حد اوسط کیا ہے، تو اب صغرا کو جو ہم نے کبرا بنایا اس میں حد اوسط ہوگا موضوع کی جگہ، لہذا اب جناب والا جب ہم ترتیب کا عکس لے کر کے آئے تو یہ شکل اول تیار ہو گئی۔ پھر جو اس کا نتیجہ نکل کے آئے گا تو ہم پھر اس نتیجے کا عکس لے کر کے آئیں گے، تو وہ جو عکس ہوگا وہ جناب والا بعین ہی وہی ہوگا جو شکل ثانی نے اولن نتیجہ، شکل ثانی نے اولن جو نتیجہ دیا تھا۔ فرماتے ہیں اما الخلف فی هذا الشکل، رہا جناب والا شکل ثانی میں ضروب منتجا پر دلیل خلف، تو وہ یہ ہے کہ ان یجعل نقیض النتیجتی، کہ نتیجے کی نقیض کو بنا دیا جائے، صغر القیاس، قیاس کا صغرا، نتیجے کی نقیض کو قیاس کا صغرا بنا دیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جو شکل ثانی نے نتیجہ دیا ہے یہ نتیجہ ہم کو تسلیم نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر آپ اس کو کیا بنا دیجئے جناب، اگر یہ نتیجہ تسلیم نہیں تو اس کی نقیض تسلیم ہوگی، تو اس نتیجے کی نقیض کو ہم کیا بنا دیں گے، قیاس کا صغرا بنا دیں گے، فیصیر شکل اول، اور اس کو اس کے کبرا کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ شکل اول تیار ہو جائے گی۔ وَيُنْتِجُ نَقِيضَ الصُّغْرَى، اور نتیجہ کیا دے گی، صغرا کی نقیض کا، المفروضۃ الصدق، کہ جس کے بارے میں ہم نے صدق کو فرض کر چکے ہیں، اس صغرا کی نقیض کا وہ نتیجہ دے گی۔ مثلا ہمارا قول کل برتقال فاکہۃ، ہر سنترا کا میوہ ہے، ولا شیء من الانسان بفاکہۃ، اور انسان میں سے کوئی بھی میوہ نہیں ہے، یہ کیا جناب والا شکل ثانی ہے۔ فلا شیء من البرتقال بانسان، تو اب برتقال میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے، یہ شکل ثانی، شکل ثانی ہے، والنتیجۃ صادقۃ، اور نتیجہ بالکل سچا ہے۔ اب اگر آپ اس نتیجے کو سچا نہیں مانتے ہیں تو اب ہم دلیل خلف کے ذریعے سے اس طریقے سے ثابت کریں گے کہ لأنہا، اس لیے کہ لو لم تصدق، اگر یہ صادق نہ ہو، لصدق نقیض ہوا، تو اس نتیجے کی نقیض ضرور صادق ہوگی۔ اب نتیجہ نکل کے آیا تھا لا شیء من البرتقال بانسان،
یہ نتیجہ نکل کے آیا تھا. نتیجہ کیا؟ سالبہ کلیہ. اب اس کی نقیض کیا ہوگی؟ موجبہ جزیہ. تو وہ کیا ہے نقیض؟ بعض البرتقال انسان، بعض سنترے کیا ہے؟ انسان ہے. لہذا اس نتیجے کی نقیض کو ہم کیا بنا دیں گے؟ صغرا. اور جو شکل ثانی کا کبرا تھا اس کے ساتھ ملا دیں گے اور کہیں گے بعض البرتقالی انسان لا شیء من الانسان بفاکہۃ. اب جناب والا نتیجہ ایسی صورت میں نکل کے آئے گا بعض البرتقالی لیس بفاکہۃ، کہ بعض سنترے میوہ نہیں ہیں. تو اب دیکھیے جناب والا صغرا میں ہم یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ہر سنترا میوہ ہے، اور اب جو نتیجہ نکل کے آ رہا ہے اس نتیجے میں ہم کو یہ حاصل ہوا کہ بعض سنترے میوہ نہیں ہے. تو یہ نتیجہ تو جناب والا صغرا کے بالکل خلاف ہے. جو صغرا میں ہم نے فرض کیا ہے کہ ہر میوے کا، ہر سنترے کا میوہ ہونا، یہ ہم فرض کر چکے ہیں. اسی مفروض کے کیا خلاف نکل کے آیا بعض البرتقال لیس بفاکہۃ. لہذا اب جو یہ خلاف نکل کے آیا کس وجہ سے نکل کے آیا؟ اس وجہ سے نکل کے آیا کہ ہم نے نتیجے کو اولاً صحیح نہیں مانا بلکہ اس کی نقیض کو صحیح مانا. جو نقیض محال کو مستلزم ہے، اس محال سے بچنے کے لیے ہمیں اب یہ ماننا پڑے گا کہ نتیجے کی نقیض محال ہے لیکن نتیجہ تو وہ صادق و حق ہے. فرماتے ہیں والنتیجۃ صادقۃ، نتیجہ صادق ہے، لأن اس لیے کہ لو لم تصدق، اگر وہ صادق نہ ہو لصدق نقیضها، تو اس کی نقیض ضرور صادق ہوگی. وہ نقیض کیا ہے؟ وہ بعض البرتقال انسان فنظمه الى کبر القیاس. تو جناب والا ہم اس کو قیاس کے کبرا سے ملائیں گے. ونقول هكذا، اس طریقے سے کہیں گے بعض البرتقال انسان، نتیجے کی نقیض ہے جس کو ہم نے صغرا بنا دیا. لا شیء من الانسان بفاکہۃ، یہ کیا ہے؟ شکل ثانی کا کبرا. لہذا قیاس تیار ہو گیا. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ ینتج بعض البرتقال لیس بفاکہۃ. یہ قیاس نتیجہ دے گا بعض البرتقال لیس بفاکہۃ کا. وکانت الصغرا، اور جناب والا صغرا کیا تھا؟ کل برتقال فاکہۃ، ہر سنترا کیا میوہ ہے. فہذا خلاف المفروض، لیکن اب جو نتیجہ نکل کے آیا بعض البرتقال لیس بفاکہۃ کی صورت میں، تو یہ تو جناب والا مفروض کے خلاف ہے. اس لیے کہ ہم نے ہر سنترے کو میوہ فرض کیا ہے لیکن آپ کے اب اس نتیجے سے نکل کے یہ آیا کہ بعض سنترے میوہ نہیں ہیں. وَلَازِمَ مِن نَقِیض النتیجہ، یہ کیوں خرابی لازم آئی؟ خلاف مفروض کیوں لازم آیا؟ یہ نتیجے کی نقیض کی بنیاد پر لازم آیا. لأن الصغرا مفروضۃ الصدق، اس لیے کہ صغرا تو جناب والا وہ ہے کہ جس کا صدق فرض کیا جا چکا ہے. فیکون نقیض النتیجۃ باطلۃ، لہذا اب نتیجے کی نقیض کیا ہوگی؟ یہ باطل ہوگی. جب نتیجے کی نقیض باطل ہو گئی فالنتیجۃ صادقۃ، تو نتیجہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا. یہ تھا جناب والا شکل ثانی کی ضروب منتجہ کو دلیل خلف کے ذریعے سے ثابت کرنے کا طریقہ. اب بتاتے ہیں جناب والا شکل ثانی کے ضروب منتجہ پر دوسری دلیل، یعنی کہ عکس کبرا کے ذریعے سے بھی آپ شکل ثانی کے ضروب منتجہ کو ثابت کر سکتے ہیں. تو عکس کبرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فوان تو عکس الکبرا، وہ یہ ہے کہ کبرا کا آپ عکس لے کر کے آئیں. وتضمم صغرا، جب آپ کبرا کا عکس لے کر کے آئیں گے تو اب آپ اس کو صغرا کے ساتھ ملا دیں. فیصیر شکلا اولا، جب صغرا کے ساتھ ملائیں گے کبرا کا عکس لانے کے بعد تو اب وہ شکل اول ہو جائے گی. وینتج بدیہۃ، وہ بدیہی طور پر نتیجہ دے گی. کما یقال، جیسا کہ مثال مذکور ہی میں کہہ لیا جائے بعکس الکبرا، کبرا کے عکس کے ساتھ مثال مذکور کیا تھی؟ مثال مذکور تھی کل برتقال فاکہۃ لا شیء من الانسان بفاکہۃ. اب ہمیں کیا کرنا؟ کبرا کا عکس لے کر کے آنا. کبرا کیا؟ لا شیء من الانسان بفاکہۃ. تو اس میں جناب والا ہمیں کیا کر دینا ہے؟ موضوع کو معمول کی جگہ اور معمول کو موضوع کی جگہ کر دینا ہے. تو اب ہم اس طریقے سے کہیں گے من الانسان کی جگہ بفاکہۃ رکھ دیں گے، اور بفاکہۃ کی جگہ من الانسان کو رکھ دیں گے. اور ہم کہیں گے لا شیء من الفاکہۃ بانسان، لا شیء انسان کی جگہ میوہ کو، فاکہہ کو رکھ دو، فاکہہ کی جگہ انسان کو.
تو صغرا کا صغرا ہی رہے گا، کل برتقال فاکہۃ، اور کبرا کے عکس لانے کے بعد ہم یوں کہیں گے لا شیء من الفاکہۃ بانسان. یہ کیا ہے؟ شکل اول ہے. اس لیے کہ اب حد اوسط کیا آ گیا؟ کبرا میں موضوع کی جگہ آ گیا، اور جب صغرا میں معمول کبرا کا موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہا جاتا ہے. لہذا اب جو نتیجہ نکل کے آئے گا وہ آئے گا لا شیء من البرتقال بانسان، لا شیء من البرتقال بانسان. تو آپ غور و فکر کیجئے کہ کبرا کے عکس لانے سے پہلے جو نتیجہ نکل کے آیا تھا وہ بھی لا شیء من البرتقال بانسان نکل کے آیا تھا، اور اب بھی جناب والا نتیجہ لا شیء من البرتقال بانسان ہی نکل کے آ رہا ہے. تو پتہ چلا ہمیں کہ ہاں ضروب منتجہ شکل ثانی کی بالکل صحیح و درست ہے. واما عکس الکبرا، را کبرا کا عکس لا کر فوان تو عکس الکبرا، وہ یہ ہے کہ جناب والا ہم کبرا کا عکس لے کر کے آئیں، وہ تو سما مع صغرا، اس کو ہم صغرا کے ساتھ ملا دیں، فیسیر شکلا اولا، تو جناب والا وہ شکل اول تیار ہو جائے گی، وینتج بدیہۃ، اور وہ بدیہی طور پر نتیجہ دے گی، کما یقال فی المثال المذکور، جیسا کہ گزشتہ مثال ہی میں کہہ لیجئے، بعکس الکبرا، کبرا کا عکس لا کر کیا کہیں، کل برتقال فاکہۃ ولا شیء من الفاکہۃ بانسان. اس لیے کہ پہلے کبرا کا عکس لانے سے پہلے کیا تھا؟ یہ لا شیء من الانسان بفاکہۃ. اب عکس لانے کے بعد ہم نے کیا کہا؟ لا شیء من الفاکہۃ بانسان، فینتج، تو اب یہ قیاس نتیجہ دے گا لا شیء من البرتقال بانسان کا. اور یہی کیا تھا؟ پہلے نتیجہ تھا کبرا کا عکس لانے سے پہلے. تو پتہ چلا کہ شکل ثانی کے جو ضروب منتجہ ہیں وہ ثابت و حق ہیں، اور وعین المطلوب یہی کیا ہے؟ عین مطلوب ہے. تیسری صورت جناب والا، تیسری دلیل پیش کی جا رہی ہے. وہ تیسری دلیل کیا ہے؟ کہ اولاً ہم صغرا کا عکس لے کر کے آئیں گے، پھر جناب والا ترتیب کو الٹا کر دیں گے، ترتیب کا عکس لے کر کے آئیں گے، پھر جو نتیجہ نکل کے آئے گا پھر اس نتیجے کا عکس نکل کے آئیں گے. تو اب جو عکس ہوگا نتیجہ کا وہ بعین ہی وہی ہوگا جو پہلے نکل کے آیا تھا. اب صغرا عکس الصغرا، یعنی صغرا کا عکس لے کر کے آئے، وہ یؤخذ عکس الصغرا، وہ یہ ہے کہ ہم صغرا کا عکس حاصل کریں گے، فیسیر شکلا رابعا، تب ایسی صورت میں شکل ثانی کیا بن جائے گی؟ شکل رابع ہو جائے گی. ثم یعکس الترتیب، لہذا ہم ایسی صورت میں ترتیب کا عکس لے آئیں گے، یعنی کہ یجعل عکس الصغرا کبرا والکبرا صغرا، یعنی کہ صغرا کے عکس کو ہم کبرا بنا دیں گے اور کبرا کو ہم جناب والا صغرا بنا دیں گے. فینتظم قیاس علی حیۃ الشکل الاول، لہذا ایسی صورت میں قیاس وہ شکل اول پر آ جائے گا، یہ شکل اول پر ہو جائے گا. منتج لما ينعكس الى المطلوب، جو نتیجہ دے گا اس کا جو مطلوب نتیجے کے بالکل برعکس ہوگا. لہذا ہم ایسی صورت میں پھر نتیجے کا عکس لے آئیں گے، اب تو ہو جائے گا یعنی مطلوب. جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بحمار، انسان میں سے کوئی بھی گدھا نہیں ہے، وکل ناحق حمار، اور ہر ہنانے والا کیا گدھا ہے. یہ کیا شکل ثانی ہے، اس لیے کہ دونوں میں حد اوسط معمول کی جگہ وہ ہے حمار. حمار یونتج، یہ نتیجہ دے گی لا شیء من الانسان بناحق، کہ انسان میں سے کوئی بھی ڈھچک کرنے والا نہیں ہے. لأنه لو عکست الصغرا، اس لیے کہ جناب والا اگر ہم صغرا کا عکس لے کر کے آئیں، بعین طور کہا جائے گا لا شیء من الحمار بانسان، اس لیے کہ صغرا کیا تھا؟ لا شیء من الانسان بحمار. جب عکس لے کر کے آئیں گے تو ہم کہیں گے لا شیء من الحمار بانسان. ويضم هذا العكس الى الكبرى، اور اس عکس کو ملا دیں گے جناب والا کبرا کے ساتھ. ويقال، کہا جائے گا لا شیء من الحمار بانسان وكل ناحق حمار. تو دیکھو یہاں پر حد اوسط صغرا میں موضوع کی جگہ کبرا معمول کی جگہ، تو یہاں پر حد اوسط صغرا میں موضوع کبرا میں معمول کی جگہ ہو تو جناب والا وہ شکل رابع کہلاتی ہے. لہذا جب ہم صغرا کا عکس لے کر کے آئے تو اب یہ کیا بن گئی؟ شکل رابع بن گئی. ثم يعكس الترتیب، لہذا اب ہم ایسی صورت میں ترتیب کو الٹا کر دیں گے، ترتیب کا عکس لے آئیں گے. فیقال، تو کہا جائے گا کل ناحق حمار. دیکھیے یہ کیا تھا؟ کبرا تھا، اب ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ صغرا. لا شیء من الحمار بانسان، یہ صغرا تھا، اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ کبرا. تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ اس سے فائدہ یہ ملا جناب والا اب یہ شکل، یہ جناب والا
کیا بن گئی ہے؟ شکل اول بن گئی. اب شکل رابع سے ایک دم کیا بن گئی؟ شکل اول بن گئی. تو اب نتیجہ آگا لا شیء من اللاحق بانسان، کہ ڈھچک کرنے والوں میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے. تو اب یہ نتیجہ جناب والا پہلے والے نتیجے کے کیا ہے؟ برعکس ہے. برعکس ہے تو ہم اس نتیجے کا عکس لے آئیں گے. ثم تعكس هذه النتیجہ، پھر جناب والا اس نتیجے کا عکس لے آئیں آپ. فتكون لا شيء من الانسان بناحق، تو اب ہو جائے گا لا شيء من الانسان بناحق. دیکھیے اتنے عکس لانے کے بعد اب نتیجہ وہی آیا یا نہیں آیا جو پہلے تھا؟ وهذا عین ما انتجه الشکل الثانی، یہ بعینی وہی نتیجہ ہے جو اولا شکل ثانی نے دیا تھا. وهذا معنی قوله ثم عکس النتیجہ، یہی معنی ہے مصنف کا قول کہ صغرا کا عکس لانے کے بعد، پھر جناب والا ترتیب کا عکس لانے کے بعد، پھر جناب والا نتیجے کا عکس لے کر کے آئیں گے ہم، تو مطلوب ہمارا خود بخود ثابت ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.